کیا جوڑوں کا ہر درد جو ہے اسے گینٹھیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جس کو بھی جوڑوں میں درد کی شکایت ہو زیادہ تر لوگ اس کو گینٹھیا سمجھتے ہیں۔ اب جوڑوں میں درد کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں ایک وجہ گینٹھیا بھی ہے۔ اب میں آپ کو بڑے آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ گینٹھیا کا جو درد ہوتا ہے اس کی 3-4 نشانیاں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس درد میں سب سے پہلے ہماری انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں درد شروع ہوتا ہے، اور یہ درد جب مریض سو کے اٹھتا ہے تو یہ انگلیاں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کام کاج کرنے کے بعد یا چلنے پھرنے کے بعد یہ بہتر ہو جاتے ہیں، تو یہ پہلی نشانی ہوتی ہے۔ پھر یہ درد اپنی جگہ پہ رہتا ہے، جو بیماری بڑھتی رہتی ہے ہاتھوں میں سویلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، خاص طور پہ یہ جو نکل ہوتے ہیں ہمارے، یہ نکلز ان کے اندر، پھر ہماری رسٹ میں جس کو کونی یہ اپنا کلائی کہتے ہیں، تو یہاں سویلنگ ہوتی ہے، یہاں پہ درد ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیماری جب اور بڑھتی ہے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ہاتھ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا انگلیاں ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ گھٹنوں میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ پھر بیماری اور بڑھتی ہے تو یہ ٹخنوں میں بھی ہو سکتی ہے، ہپ میں بھی ہو سکتی ہے، اور باقی تمام جوڑوں میں یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کی جو مین علامت نشانی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے چھوٹے جوڑ، یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری میں ہماری جو یہ بازو ہوتی ہیں ان جگہوں پہ کبھی کبھی نوڈیولز بھی ہوتے ہیں، اور نوڈیول کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھرے ہوئے، جس طرح آپ سمجھیں کوئی دانہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن موتی ٹائپ، جیسے کوئی یہاں پہ ہاتھ لگائیں تو یہ محسوس ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ اس کا تعلق بھی ہماری امیونٹی سے ہے۔ ہمارا اپنا وجود ہمارے جوڑوں کے خلاف ہو جاتا ہے، اور ہماری جو اپنی امیونٹی، جو ہماری پروٹیکشن کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہوا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ جوڑ ہمارے دشمن ہیں، اور وہ ان پہ ضرورت سے زیادہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح وہاں پہ سویلنگ ہوتی ہے۔ سویلنگ ہونے کے بعد یقیناً پہ درد ہوگا۔ جب درد ہوگا اور جب یہ جوڑ زیادہ سوج جائے گا تو یہ پھر ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو یہ گینٹھیا کی علامتیں ہیں۔ ٹریٹمنٹ اس کا جو ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ درد کا علاج کیا جائے، ظاہر ہے اس کے لیے ہم اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن دیتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے کہ جو بیماری ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اسے ہم ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگز کہتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سویلنگ کنٹرول میں نہ آ رہی ہو تو پریفریبلی ہم اسٹیرائڈ کے ٹیکے لگاتے ہیں وہاں پہ، بعض اوقات اسٹیرائڈ کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ڈیسیژن جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، تاکہ ہم ہاتھوں کی انگلیوں کو، ہاتھوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ ہاتھ اگر ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر یہ آپ اسے کھانا نہیں کھا سکتے، آپ واش روم میں جاتے ہیں آپ کوئی چیز نہیں پکڑ سکتے، ٹیپ کو آپ نہیں سیدھا کر سکتے، کپڑے نہیں پہن سکتے، جرابیں نہیں پہن سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے پھر آپ کو فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر آرتھوسس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کچھ شکنجے ہوتے ہیں یا کچھ بریسز ہوتی ہیں جو لگا کے آپ ان کو سیدھا رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے ٹپیکل گینٹھیا۔ اس کے علاوہ اگر جوڑوں میں درد ہو تو اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہم اپنے اگلے پروگرامز میں بتاتے رہیں گے۔ لیکن گینٹھیا عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑی عمر ہی میں ہوتا ہے، کہ جو خیال درست ہے، لیکن یہ چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، ایون بہت چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، جسے جوونائل رومٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی علامتیں ہوں، یو مسٹ کنسلٹ یور ڈاکٹر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔